ناظرین السلام علیکم۔ مالک بن عوف کی بیوی نے مالک کے ہاتھ سے تلوار لی اور پلنگ پر پھینک دی۔ ہوش میں آ جا عوف کے بیٹے، بیوی نے اسے کہا، اپنی قسمت اس شخص کے ہاتھ میں نہ دے جو ایک لڑکی کے خنجر سے قتل ہو چکا ہے۔ اس نے غلام کو بلایا اور اسے کہا، یہ لڑکی ہماری مہمان ہے، اس کے غسل اور آرام کا انتظام کرو۔ مالک بن عوف کے چہرے سے خوف کا تاثر ڈھلنے لگا تھا۔ بیوی نے اس کے خیالوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب شکست اور غم کے مارے ہوئے مالک بن عوف کو دو اطلاعیں ملی۔ ایک یہ کہ رات کو کاہن قتل ہو گیا ہے، اور مجاوریہ کہہ رہے ہیں کہ رات مالک بن عوف کے سوا کاہن کے کمرے میں کوئی اور نہیں گیا تھا، اور نہ ہی رات کے وقت کسی کو وہاں جانے کی جرت ہو سکتی ہے۔ مجاوروں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ کاہن کو مالک بن عوف نے خود قتل کیا ہے یا پھر قتل کروایا ہے۔ مالک بن عوف کو دوسری خبر یہ ملی کہ مسلمان جو طائف کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے، معلوم نہیں کہ کدھر چلے گئے ہیں۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے مالک بن عوف کے حوصلے میں کچھ جان سی پیدا کر دی تھی۔ اس نے تیز رفتار گھوڑوں پر دو قاصد اس راستے کی طرف دوڑائے جو حنین سے طائف کی طرف آتا تھا۔ اس کے بعد وہ عبادت گاہ کی طرف چلا گیا۔ اس نے لوگوں کو بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ مقدس کاہن کو قتل کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ پھر قاتل کون ہے؟ مالک بن عوف نے کہا کہ وہ قاتل کا سراغ بہت جلد لگا لے گا۔ وہ یہودی لڑکی کو سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹا کر مسلمانوں کی طرف کر دی جو طائف کو محاصرے میں لینے کے لیے بڑھے آ رہے تھے۔ وہ عبادت گاہ کے اندر چلا گیا۔ اس نے مجاوروں کے ساتھ کسی طرح معاملہ طے کیا۔ رات کے پجاریوں ایک بڑے مجاور نے باہر آ کر لوگوں کو ہراساں ہجوم سے کہا، ہمارے مقدس کاہن کو کسی نے قتل نہیں کیا، وہ دیوتا لات کے وجول میں گھل مل چکا ہے۔ دیوتا لات کے حکم سے اب میں کاہن ہوں، جاؤ اپنی بستی کو اس دشمن سے بچاؤ جو بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ مالک بن عوف جب اپنے گھر پہنچا تو کچھ دیر بعد اس کے بھیجے ہوئے قاصد بھی واپس آ چکے تھے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ راستے پر جو طائف کی طرف آتا ہے اس پر مسلمانوں کے نام و نشان بھی نہیں ہیں۔ مالک بن عوف نے اسے بتایا کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کو بخشنے والے نہیں، کسی نہ کسی طرح وہ جوابی کارروائی ضرور کریں گے۔ اس نے اعلان کیا کہ شہر کے دفاعی انتظامات میں کوئی کمی نہ رہنے دی جائے۔ قاصدوں نے مالک بن عوف کو بالکل صحیح اطلاع دی تھی کہ طائف کے راستے پر مسلمانوں کا نام و نشان نظر نہیں آتا، لیکن مسلمان سیلاب کی طرف طائف کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنا راستہ تبدیل کر لیا تھا۔ بدلا ہوا راستہ بہت لمبا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ چھوٹا راستہ پہاڑیوں اور چٹانوں میں سے گزرتا تھا، کھڈ نالے بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سالاروں سے کہا تھا کہ حنین کے پہلے تجربے کو نہ بھولیں۔ مالک بن عوف بڑا جنگجو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طائف تک کا تمام علاقہ گھات کے لیے بہت موزوں ہے۔ مالک بن عوف ایسی گھات لگا سکتا ہے جیسی گھات میں اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تیروں سے چھلنی کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ طائف کو پہنچنے کے لیے اختیار کیا تھا وہ وادی الملیح سے گزرتا ہوا وادی القرن تک داخل ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو وادی القرن میں سے گزارنے کی بجائے طائف کے شمال مغرب میں 7 میل دور نکل گئے اور نخیب اور ساویرہ کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا، اس میں پہاڑیاں اور چٹانیں نہ ہونے کے برابر تھی۔ مجاہدین کا یہ لشکر 5 فروری طائف کے گرد و نواح میں پہنچ کر اس سمت میں پہنچا جو طائف والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ مجاہدین اسلام کا کوچ بڑا ہی تیز تھا۔ ہراول میں بنو سلیم تھے جن کے کماندار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ توقعات کے عین مطابق طائف تک دشمن کہیں پر بھی نظر نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ مالک بن عوف اب کھلے میدان میں لڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ حنین کے مارکے میں زیادہ تر نقصان بنو ہوازن کا ہوا تھا۔
قبیلہ ثقیف لڑا تھا، لیکن جو ٹکر بنو حوازن نے لی تھی وہ بنو ثقیف کو لینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پھر بھی ثقیف پسپا ہو کر آئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطرے سے بے خبر نہیں تھے کہ اہل ثقیف تازہ دم ہیں اور وہ اپنے شہر کے دفاع میں ایک لمبے عرصے تک لڑیں گے۔ معلوم نہیں یہ کس کی غلطی تھی کہ مسلمان شہر کی دیوار کے خطرناک حد تک قریب جا کر رکے، وہاں پڑاؤ کرنا چاہتے تھے۔ اچانک اہل ثقیف دیواروں پر نمودار ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کا می برسا دیا۔ بہت سے مسلمان زخمی اور بہت سے شہید ہو گئے۔ مسلمان پیچھے ہٹ آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محاصرے کا کمانڈر مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے ان راستوں پر زیادہ نفری کے دستے رکھے جن راستوں سے دشمن کا فرار ممکن تھا۔ شہر کا دفاع بڑا مضبوط تھا۔ قبیلہ ثقیف پوری طرح تیار تھا۔ مسلمان تیر اندازی کے سوا اور کوئی کاروائی نہیں کر سکتے تھے۔ مجاہدین نے یہاں تک بے خوفی کے مظاہرے کیے کہ شہر کی دیوار کے قریب جا کر اہل ثقیف کے ان تیر اندازوں پر تیر پھینکتے جو دیواروں پر تھے۔ کیونکہ وہ دیواروں پر تھے اور انہیں اونٹ بھی میسر تھی، اس لیے ان کے تیر مسلمانوں کا بڑی تیزی سے نقصان کر رہے تھے۔ مسلمان تیر اندازوں کے جیش آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹ آتے۔ مسلمانوں کے زخمیوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ محاصرے کے کمانڈر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بنو ثقیف کے تیروں سے شہید ہو گئے۔ 5 دن اسی طرح گزر گئے۔ تاریخ اسلام کی مشہور و معروف شخصیت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ تھے۔ جنگ خندق میں مدینہ کے دفاع کے لیے جو خندق کھودی گئی تھی وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جنگی دانش کا کمال تھا۔ اس سے پہلے عرب خندق سے ناواقف تھے۔ اب سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ محاصرہ کامیاب نہیں ہو رہا تو انہوں نے شہر پر پتھر پھینکنے کے لیے ایک منجنیق تیار کروائی، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک دبابہ تیار کروائی۔ یہ لکڑی یا چمڑے کی بنی ہوئی ایک بڑی ڈھال ہوتی ہے جسے چند آدمی پکڑ کر آگے آگے چلتے ہیں اور اس کی اوٹ میں رہتے ہیں، اور اس کی اوٹ میں بہت سے آدمی قلعے کے اندر چلے جاتے تھے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو دبابہ تیار کروائی وہ گائے کی کھال کی بنی ہوئی تھی۔ ایک جیش اس دبابہ کی اوٹ میں شہر کے بڑے دروازے تک پہنچا۔ اوپر سے آنے والے تیروں کی تمام بچھاڑ دبابہ میں لگتی رہی، لیکن دبابہ اپنی اوٹ میں جیش کو لے کر دروازے کے قریب پہنچی تو دشمن نے اوپر سے دہکتے ہوئے انگارے اور لوہے کے لال سرخ ٹکڑے دبابہ پر اتنے پھینکے کہ کھال کی دبابہ تیز روکنے کے قابل نہ رہ سکی، کیونکہ یہ کئی جگہوں سے جل گئی تھی۔ دبابہ چونکہ عربوں کے لیے ایک نئی چیز تھی جو پہلے ہی استعمال میں بے کار ہو چکی تھی، اس لیے وہ اسے وہیں پھینک کر پیچھے دوڑے۔ اہل ثقیف نے ان کے اوپر تیر برسائے، جس سے کئی ایک مجاہدین زخمی ہو گئے۔ 10 دن اور گزر گئے۔ محاصرے اور دفاع کی صورت یہی رہی تھی کہ مسلمان تیر برساتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اور تیر کھا کر پیچھے ہٹ آتے تھے۔ بنو ثقیف پر اس کا اثر یہ ہوا کہ ان پر مسلمانوں کی بے جگری اور بے خوفی کی دہشت طاری ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کسی طرف سے باہر آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ آخر ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سالاروں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ محاصرے کی کامیابی کی کوئی صورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالاروں سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے اور مکہ کو کوچ کرنے کا حکم دیا جائے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاصرہ اٹھانے کے حق میں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے انتظامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کے محتاج تھے۔ مکہ چند ہی دن پہلے فتح کیا گیا تھا۔ خطرہ تھا کہ طائف کا محاصرہ طول پکڑ گیا تو مکہ میں دشمن کو سر اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ 23 فروری کے روز محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ محاصرہ اٹھانے کا اثر اہل ثقیف پر کچھ اور ہونا چاہیے تھا، لیکن ان پر اس قسم کا خوف طاری ہوا کہ مسلمان جو اب جا رہے تھے معلوم نہیں کہ کس وقت لوٹ آئیں گے اور شہر پر یلغار کر کے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ خود مالک بن عوف کی سوچ میں انقلاب آ چکا تھا۔ کاہن کی جھوٹی پیشگوئی اور
مارکا حنین میں مسلمانوں کی ضرب کاری نے اسے اپنے عقیدوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مسلمان 24 فروری کے روز جرانہ کے مقام پر پہنچے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ اس مال غنیمت میں 6000 عورتیں اور بچے شامل تھے اور ہزارہ اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی تھیں۔ فوجی ساز و سامان کا ایک انبار لگا ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی عورتوں اور بچوں کو اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا۔ مجاہدین کا لشکر جرانہ سے ابھی چلانا تھا کہ قبیلہ حوازن کے چند ایک سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے اور یہ اعلان کیا کہ حوازن کے تمام تر قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان سرداروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال غنیمت ان کو واپس کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ انہیں مال غنیمت میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، اہل و عیال یا اموال؟ سرداروں نے کہا کہ ان عورتوں اور بچوں کو ان کے واپس کر دیا جائے اور باقی مال غنیمت مسلمان اپنے پاس رکھ لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر سے کہا کہ بنو حوازن کو ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیے جائیں، اور تمام لشکر نے عورتیں اور بچے واپس کر دیے۔ بنو حوازن کو توقع نہیں تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر فیاضی کا مظاہرہ کریں گے یا مجاہدین کا لشکر اپنے حصے میں آیا ہوا مال غنیمت واپس کر دے گا۔ مسلمانوں کی اس فیاضی کا اثر یہ ہوا کہ قبیلہ حوازن نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ حوازن کے سردار نے اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے چلے گئے۔ مسلمانوں کی فیاضی کے اثرات طائف تک پہنچ گئے۔ مسلمان ابھی جرانہ میں ہی تھے کہ ایک روز مالک بن عوف مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ دیوتا لات کی خدائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مسلمان ایک عظیم جنگی طاقت بن چکے تھے، لیکن اسلام کا فروغ اس جنگی طاقت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اسلام میں ایسی کشش تھی جو کوئی بھی اللہ کا یہ پیغام سنتا تھا وہ اسلام کو قبول کر لیتا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس دور دور تک پھیلا رکھے تھے۔ 630 میں جاسوسوں نے مدینہ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ رومی شام میں فوج کا بہت بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے اپنی فوج کے کچھ دستے اردن بھیج دیے ہیں۔ اکتوبر 630 بڑا ہی گرم مہینہ تھا، جھلسا دینے والی لو ہر طرف چلتی تھی اور دن کے وقت دھوپ میں ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرنا بھی محال تھا۔ اس موسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پیشتر اس کے رومی ہم پر یہ لغار کریں، ہم کو ان کی کوچ سے پہلے ہی ان کا راستہ روک لینا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم پر مدینے کے اسلام دشمن عناصر حرکت میں آ گئے۔ ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ کافر تھے۔ ان کو منافق کہا جاتا تھا۔ ان منافقین نے درپردہ ان مسلمانوں کو جنگی تیاریوں میں جو مصروف ہو چکے تھے ورگلانا اور ڈرانا شروع کر دیا کہ اس موسم میں انہوں نے کوچ کیا تو گرمی کی شدت اور پانی کی قلت سے وہ راستے میں ہی مر جائیں گے۔ ان مخالفانہ سرگرمیوں میں یہودی پیش تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاریوں میں زیادہ وقت ضائع نہ کیا۔ اکتوبر کے آخر میں جو فوج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کوچ کے لیے تیار ہوئی، اس کی تعداد 30,000 تھی، جس میں 10,000 سوار شامل تھے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں مدینہ کے علاوہ مکہ کے اور ان قبائل کے افراد بھی شامل تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ مجاہدین کا مقابلہ اس زمانے کے مشہور جنگجو بازنطینی شہنشاہ ہرقل کے ساتھ تھا۔ مجاہدین اسلام کا یہ عظیم لشکر 630 کے آخری ہفتے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں شام کی طرف کوچ کر گیا۔ تمازت آفتاب کا یہ عالم جیسے زمین شوگلے اگل رہی ہو، ریت اتنی گرم کے گھوڑے اور اونٹوں کے پاؤں جلتے تھے۔ اس سال قحط کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے مجاہدین کے پاس خوراک کی کمی تھی۔
مجاہدین اس جلسا دینے والی گرمی میں پانی نہیں پیتے تھے کہ معلوم نہیں آگے کتنی دور تک جا کر پانی ملے گا۔ تھوڑی ہی دور جا کر مجاہدین کے ہونٹ خشک ہو گئے اور ان کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے، لیکن ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا اور وہ ایسے عزم سے سرشار تھے جس کا اجر خدا کے سوا اور کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ صرف یہ ایک لگن تھی اور ایک جذبہ تھا کہ مجاہدین زمین و آسمان کے اگلے ہوئے شعلوں کو منہ چڑھاتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ تقریباً 14 روز بعد یہ لشکر شام کی سرحد کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اچھے اور خوشگوار موسم میں مدینے سے تبوک کا سفر 14 دنوں کا تھا، جسے اس وقت مسلمانوں کی زبان میں 14 منزل کہا جاتا تھا۔ بعض مورخین نے 14 منزل کو 14 دن لکھا ہے۔ تبوک میں ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ رومیوں کے جو دستے اردن میں آئے تھے وہ اس وقت دمشق میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو تبوک میں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو صلاح مشورہ کے لیے طلب کی۔ سب کو یہی توقع تھی کہ تبوک سے کوچ کا حکم ملے گا اور دمشق میں یا دمشق سے کچھ فاصلے سے ادھر رومیوں کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصول کے مطابق سب سے مشورے طلب کیے۔ ہر سالار نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ رومیوں سے جنگ ہوگی، مشورہ دیے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ تبوک سے آگے کوچ نہیں ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے میں کہ آگے نہیں بڑھا جائے گا بہت بڑی جنگی دانش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں فرما دیا تھا کہ رومیوں کا راستہ روکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقر سے اتنی دور اور اتنی شدید گرمی میں لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرکل کو اشتعال دلا رہے تھے کہ وہ اپنی مستقر سے دور تبوک کی طرف آ کر لڑے۔ مجاہدین لڑنے کے لیے گئے تھے، ان کے دلوں میں کوئی وہم اور کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جنگ میں ایک خاص قسم کی عقل و دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقل و دانش کو استعمال کیا اور مدینہ کی طرف رومیوں کا راستہ روکنے کا یہ اہتمام کیا کہ اس علاقے میں جو قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے انہیں اپنے اثر میں لانے کی مہمات تیار کی۔ ان میں 4 مقامات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں جہاں ان مہمات کو بھیجنا جانا تھا۔ ان میں ایک تو عقبہ تھا جو اس دور میں قلعہ کہلاتا تھا، دوسرا مقام مکننہ، تیسرا ازرو اور چوتھا جربہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام قبائل کے ساتھ جنگ کرنے کی بجائے دوستی کے معاہدے کی شرائط بھیجی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ ان قبائل کے جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں ان کی مرضی کے خلاف جنگ میں نہیں لے جایا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ان پر کوئی بھی حملہ کرے تو مسلمان ان کو دفاع اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ ان کے بدلے میں اسلامی حکومت ان سے جزیہ وصول کرے گی۔ سب سے پہلے الہ کے فرمانروا یوحنا نے خود آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی کی پیشکش قبول کی اور جزیہ کی باقاعدہ ادائیگی کی شرط بھی قبول کر لی۔ اس کے فوراً بعد 2 اور طاقتور قبیلوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اور جزیہ کی شرط بھی مان لی۔ الجوف ایک مقام ہے جو اس دور میں دومت الجندل کہلاتا تھا۔ یہ بڑے ہی خوفناک صحرا میں واقع تھا۔ اس زمانے کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقام کے ارد گرد ایسے ریتلے ٹیلے اور نشیب تھے کہ انہیں ناقابل تذکیر سمجھا جاتا تھا۔ دومت الجندل کا حکمران عقیدر بن مالک تھا۔ کیونکہ اس کی بادشاہی انتہائی دشوار گزار علاقے میں تھی، اس لیے وہ اپنے علاقے کو ناقابل تذکیر سمجھتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وفد عقیدر بن مالک کے پاس بھیجا تھا وہ یہ جواب لے کر آیا کہ عقیدر نے یہ دوستی قبول کی ہے اور نہ ہی جزیہ دینے پر آمادہ ہوا ہے، بلکہ اس نے اعلانیہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اسلام کی بے خونی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ 400 سوار اپنے ساتھ لیں اور عقیدر بن مالک کو زندہ پکڑ لائیں۔ عقیدر بن مالک اپنے دربار میں اونچی مسند پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے 2 نیم برہنہ لڑکیاں کھڑی مور جھل رہی تھیں۔ عقیدر بن مالک کے چہرے پر
وہی رونق تھی جو روایتی بادشاہوں کے چہروں پر ہوا کرتی ہے۔ اے ابن مالک کے بڑے وزیر نے، جو اس کی فوج کا سالار بھی تھا، کر کہا تیری بادشاہی کو کبھی زوال نہ آئے، کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ ایلا، جربا، عذرو اور مکنہ کے قبیلوں نے مدینے کے مسلمانوں کی دوستی قبول کر لی ہے؟ آج دوستی قبول کی ہے تو کل قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کو بھی قبول کر لیں گے۔ کیا ہمارا بزرگ وزیر ہمیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے آگے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیں؟ عقیدر بن مالک نے کہا، ہم ایسا کوئی مشورہ قبول نہیں کریں گے۔ نہیں ابن مالک، بڑے وزیر نے کہا، میری عمر نے جو مجھے دکھایا ہے وہ تو نے ابھی نہیں دیکھا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے دشمن کو اتنا حقیر سمجھ رہا ہے کہ تو یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو ہم تمہاری بادشاہی کو کس طرح سے بچائیں گے؟ صلیب مقدس کی قسم، عقیدر بن مالک نے کہا، ہمارے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ ہماری بادشاہی کو بچائے گا۔ میرے اس خوفناک صحرا کے ریت مسلمانوں کا خون چوس لے گی۔ ریت اور مٹی کے جو ٹیلے دومت الجندل کے ارد گرد کھڑے ہیں، یہ خدا نے میرے سنتری کھڑے کر رکھے ہیں، ان پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے 400 سواروں کے ساتھ آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ اگلے روز وہ اس صحرا میں داخل ہو گئے، جس سے مورخوں نے بھی ناقابل تذکیر لکھا ہے۔ مجاہدین کے چہرے ریت کی مانند خشک ہو گئے تھے۔ گھوڑوں کی چال بتا رہی تھی یہ مسافت اور پیاس ان کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت مجاہدین کے دلوں میں نئی روح پھونک رہی تھی۔ دومت الجندل اچھا خاصا شہر تھا، اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے قریب پہنچ گئے اور اپنے سواروں کو ایک وسیع نشیب میں چھپا دیا۔ مجاہدین کی جسمانی کیفیت ایسی تھی کہ انہیں کم از کم 1 دن اور 1 رات آرام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو تیاری کی حالت میں رکھا۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات گہری ہونے لگی، چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تھا، صحرا کی چاندنی بڑی شفاف ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ایک آدمی کو ساتھ لے کر شہر کی دیوار کی طرف چل پڑے۔ وہاں جائزہ لینا چاہتے تھے کہ شہر کا محاصرہ کیا جائے، جس کے لیے 400 سوار کافی نہیں تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ شہر کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ دوسری صورت یہ لغار کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ دیوار کے دروازے سے خاصا پیچھے کوٹ میں بیٹھ گئے۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ دیوار کے اوپر سے خالد رضی اللہ عنہ نظر آ سکتے تھے۔ شہر کا بڑا دروازہ کھلا۔ خالد رضی اللہ عنہ سمجھے کہ عقیدر فوج لے کر باہر آ رہا ہے اور وہ ان پر حملہ کرے گا، لیکن عقیدر کے پیچھے پیچھے چند سوار باہر نکلے اور دروازہ بند ہو گیا۔